بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابہ اجمعین اما بعد. برادران گرامی، عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں 3 ایسی تجارتوں کا ذکر فرمایا ہے جس میں بالکل یقین سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان تجارتوں میں خسارہ اور نقصان ہرگز نہیں ہے. یعنی یہ 3 تجارتیں بندے کے حق میں دنیا میں بھی فائدہ ہی فائدہ دینے والی اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ دینے والی ہیں. اللہ رب العالمین نے خسارے سے پاک، نقصان سے محفوظ جن 3 تجارتوں کا ذکر فرمایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حرف استعمال کیا ہے لن، جس میں کہتا ہے کہ خسارہ ہرگز نہیں ہے، بالکل بھی خسارہ نہیں ہے. تو ایک مسلمان عقل مند، ہوشیار، جس کی نگاہ دنیا میں بھی فائدے کی طرف ہوتی ہے اور آخرت میں وہ اپنی کامیابی کا خواہش مند ہوتا ہے، تو وہ اپنا ٹارگٹ بناتا ہے کہ میں بالکل نفع والی تجارت کروں. آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت سورہ غافر کی آیت نمبر 29 اور 30، جس میں فرماتا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے چھپے اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا، کبھی خسارہ نہ ہوگا. گویا یہ لن تبور کا ترجمہ ہے، ہرگز خسارہ نہیں ہوگا. تو گویا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ گارنٹی والی تجارتیں، 3 تجارتیں ہم یاد رکھیں. یہ کوئی دنیاوی تجارت نہیں ہے، یہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، عقیدے کی پختگی، دل کے کامل یقین کی تجارت ہے کہ بندہ ان 3 اعمال پر زندگی بھر گامزن رہے اور ان کی پابندی کرتا رہے، ان پر استمرار برتے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ امید قوی ہے کہ وہ دنیا میں بھی اس کے فوائد کو محسوس کرے گا اور آخرت کا فائدہ ہے ہی ہے. فرماتا ہے کہ پہلی سب سے بڑی تجارت کتاب اللہ کی تلاوت، کلام مجید کا پڑھنا، روزانہ اس کی تلاوت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا. دوسری تجارت
نماز کا قائم کرنا، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا، فرض نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنا، فرض نمازوں میں کوتاہی، غفلت، سستی، کاہلی نہ برتنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا، یہ انتہائی کامیاب تجارت ہے۔ گویا بندہ تاجر ہے، اللہ رب العالمین اس کا خریدار ہے۔ ہم سے یہ چھوٹے موٹے اعمال کروا کر اللہ رب العالمین بڑی بڑی خوشخبریاں سناتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے چھپے، خفیہ طور پر بھی اور علانیہ خرچ کرتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، ہر ایک ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حتی المقدور ہم دیتے رہیں۔ تو فرماتا ہے کہ یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں یہ تینوں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے۔ انہ غفور شکور، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ میں دوسری کلپ میں آپ کے سامنے اسی نا نقصان والی تجارت کے سلسلے میں 2 حدیثیں بھی پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 3 تجارت میں اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔